عالمی عدالتوں میں پاکستان کی سبکی، عدلیہ کی مداخلت یا ناتجربہ کار قانونی ٹیم۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی طرف سے ایک طرفہ معاہدے ختم کرنے اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں کیسز سے حکومت پاکستان اب تک وکیلوں اور عدالتی فیس کی مد میں لاکھوں ڈالرز ادا کر چکی ہے۔ حال ہی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کے ایک طیارے کو ملائیشیا میں اس وقت تحویل میں لے لیا گیا جب مسافر اس میں سوار ہو چکے تھے اور طیارہ اڑان بھرنے کو تیار تھا۔ یہ ضبطگی لیزنگ کی رقم کی عدم ادائیگی کے معاملے میں ملائیشین عدالت کے حکم پر کی گئی، لیکن اس سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں نہ صرف قومی ایئر لائن کی بدنامی ہوئی بلکہ یہ سوال بھی کھڑا ہوا کہ آخر کب تک پاکستان عالمی مقدمات میں اس طرح کی بھاری جرمانے ادا کرتا اور سبکی اٹھاتا رہے گا۔ دوسری جانب عالمی فرم براڈ شیٹ کی جانب سے عالمی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمے کے بعد قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی جانب سے بھاری جرمانے کی ادائیگی کے انکشافات بھی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر چھائے ہوئے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی طرف سے ایک طرفہ معاہدے ختم کرنے اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں کیسز سے حکومت پاکستان اب تک وکیلوں اور عدالتی فیس کی مد میں لاکھوں ڈالرز ادا کر چکی ہے۔ سینٹر برائے ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف سے 4 کیسز ریکارڈنگ PIA پاکستان اسٹیل ملز اور کار کے رینٹل کیس میں مداخلت سے پاکستان کو کھربوں روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ اس معاملے پر انڈیپینڈنٹ اردو نے مختلف قانونی ماہرین سے رابطہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری جو ریکارڈنگ اور کار کے کیسز کے وقت اٹارنی جنرل پاکستان نے اس معاملے پر ملکی عدالتوں کی مداخلت کو قصوروار ٹھہرایا۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جب ریکارڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تو اس وقت دوسری عدالت میں کیس میں مصروف تھے اور چیف جسٹس افتخار چودھری نے اٹارنی جنرل پاکستان کا موقف سنے بغیر کیس کا فیصلہ سنا کر معاہدہ کالعدم قرار دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا 6 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کار کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اعلیٰ عدلیہ کی بیجا مداخلت اور خاص طور پر بین الاقوامی کمپنیوں سے معاہدے کی منسوخی میں پاکستان کو سبکی کی وجہ عدالتی دباؤ ہے۔ عدالتوں کو اپنے دائرہ کار کا پتہ ہونا چاہیے۔ بقول عرفان قادری، کار کے کیس میں بھی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے زیادتی کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات بھی خراب ہوئے اور جرمانے الگ سے لاگو ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں میں اس طرح مداخلت کریں، کیونکہ ان معاہدوں پر بین الاقوامی سرمایہ کاری قوانین لاگو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی عدالتوں میں پاکستان کے خلاف کیس دائر ہو جاتے ہیں۔ قانونی ٹیم کی اہلیت سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ قانونی ٹیم کا انتخاب میرٹ پر ہو تو کیس جیتے جاتے ہیں۔ یہاں قابل وکلا موجود ہیں، لیکن وکلا کا انتخاب معنی رکھتا ہے۔ قانونی ماہر اور وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی اس سلسلے میں ملکی عدالتوں کے دباؤ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک بات ریکارڈنگ کار کے اور اسٹیل ملز کا معاملہ ہے تو اس میں سرین اعلیٰ عدالت کی مداخلت ہے، جس کے باعث معاہدے منسوخ ہوئے اور اس کا یہی حل ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں میں ملکی عدالتوں کو دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک براڈ شیٹ کیس کا تعلق ہے تو اس میں پاکستانی وکلا کی ٹیم اور نیب ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ان کی نااہلی ہے اور جان بوجھ کر معاملے کو خراب کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت بدعنوانی کرنا چاہے تو عالمی کیسز میں نااہل وکلا کی ٹیم منتخب کی جاتی ہے تاکہ ذاتی مقاصد پورے ہو سکیں۔ عالمی عدالتوں میں چند کیسز جن پر پاکستان کو جرمانہ ہوا۔ ریکارڈنگ کیس میں پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد ہوا۔ ریکارڈنگ بلوچستان میں واقع ایک مقام ہے جسے سونے اور تانبے کا بڑا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ 1993 میں اس وقت کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ذوالفقار علی مگسی نے ایک آسٹریلوی کمپنی BHP کو سونے کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے ڈرلنگ کرنے کا ٹھیکہ دیا۔ بعد ازاں آسٹریلوی کمپنی نے چلی اور کینیڈا کی ٹیتھین کاپر کمپنی کو شراکت دار بنا لیا، جنہوں نے 2006 میں ریکارڈنگ کے علاقے میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی تلاش کا کام شروع کیا۔ سول سوسائٹی اور مختلف NGOز اس معاملے پر فعال تھیں، جس کے بعد یہ معاملہ 2008 میں سپریم کورٹ چلا گیا اور 2013 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ریکارڈنگ گولڈ مائن کا معاہدہ ملکی منرلز رولز اور قوانین کے منافی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا۔ ٹیتھین کاپر کمپنی نے معاہدہ منسوخی اور ہونے والے نقصان پر پاکستان کے خلاف عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کیا اور جولائی 2019 میں عالمی مرکز برائے سرمایہ کاری تنازعات نے معاہدے کی منسوخی پر پاکستان کو آسٹریلیا اور چلی کی کمپنیوں کو 6 ارب ڈالر جرمانے کی ادائیگی کا حکم دیا اور پاکستان کو کہا گیا کہ وہ مائننگ کمپنی ٹیتھین کو 4 ارب ڈالر ہرجانے کی ادائیگی کے علاوہ 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی اضافی رقم بھی ادا کرے۔ بعد ازاں پاکستان نے حکم امتناع تو لے لیا، لیکن معاملہ تاحال اپنی جگہ موجود ہے۔ کشن گنگا کیس۔ بھارت نے وادی کشمیر سے نکلنے والے دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم منصوبے کا
2007 میں آغاز کیا اور صفاتی سطح پر پاکستانی اعتراضات کو خاطر میں نہ لایا گیا، جس کے بعد پاکستان 2010 میں یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے گیا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ دریائے نیلم پر بھارتی ڈیم بننے سے دریائے نیلم کا سارا پانی اس میں چلا جائے گا، جو کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت پاکستان کی طرف آنے والے دریائے پانی نہیں روک سکتا، جبکہ دریائے نیلم میں پانی کا بہاؤ کم ہونے سے پاکستان کا نیلم جہلم بجلی پروجیکٹ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ عدالت نے فروری 2013 میں بھارت کے حق میں فیصلہ کیا، تاہم پاکستان کی نظر ثانی درخواست میں جزوی فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہوئے بھارت کو ڈیم کا ڈیزائن تبدیل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ کیلئے معاہدہ 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت نے ترکی کی کیلئے کمپنی کا سمندر پاور پلانٹ ہنگامی بنیادوں پر لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے اس وقت کے وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے رینٹل ایگریمنٹ کر کے منگوایا تھا، جو بعد میں ملک کے وزیر اعظم بنے۔ یہ سمندری پاور پلانٹ 2011 میں 8 ماہ تک کراچی کے قریب بحر عرب میں کھڑا رہا، لیکن نہ تو اس سے بجلی بنوائی گئی اور نہ ہی اسے تیل فراہم کیا گیا۔ 2012 میں مسلم لیگ کے رہنما خواجہ آصف کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے رینٹل پاور پالیسی کے تحت کیے جانے والے تمام معاہدوں کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ معاہدہ کا لدم ہونے پر ترک کمپنی نے انٹرنیشنل کورٹ فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ سے رجوع کیا۔ اس عالمی مصالحتی ٹریبونل نے 2017 میں پاکستان پر $1.20 کروڑ جرمانہ عائد کیا۔ حکومتی دعوے کے مطابق سفارتی سطح پر ترکی کے ساتھ برادرانہ مراسم ہونے کے باعث اور ترکی کے صدر طیب اردوان کی ذاتی کوششوں سے نومبر 2019 میں کیلئے اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو گئی اور یوں پاکستان خطیر رقم کی ادائیگی سے بچ گیا۔ کیس پی آئی اے نے 12 برس قبل لیزنگ کمپنی پیری سے بوئنگ 777 طیارہ لیز پر حاصل کیا تھا، جس کے لیے فریقین کے درمیان ادائیگیوں کے معاملے پر تنازع چل رہا ہے۔ ترجمان پاکستان قومی ایئر لائن کے مطابق دبئی میں قائم لیزنگ کمپنی پیری نے پاکستانی قومی ایئر لائن پر لندن اور ملائیشیا کی عدالت میں مقدمہ کیا تھا، جس میں کمپنی نے لیزنگ کی رقم کی عدم ادائیگی کا ذکر کیا ہے۔ سول ایویشن حکام کے مطابق پیری اور پی آئی اے کے درمیان $14 ملین کا تنازع ہے، جبکہ پی آئی اے کے موقف کے مطابق ملائیشین عدالت نے پی آئی اے کو سنے بغیر طیارہ ضبط کرنے کا حکم دیا۔ براڈ شیٹ کیس 2000 میں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور حکومت میں نواز شریف، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو اور دیگر کے غیر ملکی اثاثوں کا پتہ چلانے کے لیے اثاثہ ریکوری سے متعلق برطانوی فرم براڈ شیٹ کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، لیکن بعد ازاں نیب کی جانب سے یہ معاہدہ 2003 میں ختم کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف فرم نے ثالثی عدالت میں نیب کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر عدالت نے اگست 2016 میں نیب کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ واضح رہے کہ لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ ہارنے پر نیب نے لیگل فرم براڈ شیٹ کو جرمانے کے $4.58 کروڑ ادا کر دیے ہیں۔ کلبھوشن یادو کیس بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو کیس کے معاملے پر عالمی عدالت کے فیصلے کو دونوں فریقین اپنی فتح تسلیم کرتے ہیں، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق عالمی عدالت انصاف نے بھارت کی صرف ایک استدعا منظور کی کہ پاکستان کلبھوشن یادو تک قونصلر رسائی دے اور فیئر ٹرائل کا حق دے، جبکہ بھارت کی استدعا مسترد کر دی گئی کہ کلبھوشن یادو کو رہا کر کے بھارت کے حوالے کیا جائے۔ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کو کلبھوشن یادو کا معاملہ پاکستانی قوانین کے مطابق کرنے اور فیئر ٹرائل مہیا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ در حقیقت کلبھوشن کیس کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا۔ عالمی عدالتوں میں پاکستان کو سبکی سے کیسے بچایا جائے؟ اس سوال کے جواب میں بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمر بلال صوفی نے بتایا کہ قانونی معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیکیورٹی سے منسلک جیسے کلبھوشن یادو کیس، ایسے کیسز بھرپور تیاری کے ساتھ لازماً لڑنے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے کمرشل کیسز ہوتے ہیں جیسے ریکارڈنگ کار کے پی آئی اے طیارہ لیز کیسز وغیرہ۔ انہوں نے بتایا کہ کمرشل کیسز ہمیشہ عدالت سے باہر حل کرنے چاہیے اور جو متاثرہ فریق ہے جس نے ہرجانہ دائر کیا ہے اس کے ساتھ معاملات طے کیے جانے چاہیے تاکہ وہ کیس واپس لے لے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 ریٹائرڈ ججز اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پر مشتمل ٹیم بنائی جائے جو عدالت سے باہر معاملہ حل کروائے۔ سرکاری ملازم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنے سے انہیں نیب کا نوٹس مل سکتا ہے۔ احمر بلال صوفی کے مطابق جہاں تک بات عدالتی مداخلت کی ہے تو پاکستان کی عدالتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست کے اندر تو آزاد ہیں لیکن ریاست سے آزاد نہیں ہیں۔ عدالت کا ایسا کوئی فیصلہ جس سے پاکستان کا کوئی معاہدہ منسوخ ہو تو وہ پاکستان کا فیصلہ ہی سمجھا جائے گا اور نتائج پاکستان کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔